استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات بغیر نتیجہ ختم۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے غیر سنجیدہ اور غیر لچکدار رویے کے باعث مذاکرات معطل ہوئے۔ پاکستان نے طالبان وفد سے قلعہدم TTP اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف عملی اقدامات کی تحریری ضمانت مانگی۔ طالبان رہنماؤں نے یقین دہانی سے گریز کیا۔ پاکستان نے واضح موقف اختیار کیا، کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے حملے کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا، جبکہ ثالث ممالک نے مذاکرات جاری رکھنے کی امید ظاہر کی ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مشن۔ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو استعفیٰ دینے کے لیے 2 بجے تک کی مہلت دے دی۔ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون اور PTI فارورڈ بلاک سمیت 36 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل۔ ذرائع کے مطابق آج دن 2 بجے کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کا استعفے کی بجائے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم انوار الحق کا اپنے دور حکومت کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ اکیلا آیا تھا، اب میرے ساتھ دوست بھی ہیں، جب تک اختیار ہے کام کرتا رہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر، مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، صدر PTI آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سمیت سینئر قائدین شرکت کریں گے۔ ممکنہ عدم اعتماد کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ عدم اعتماد کی صورت میں بائیکاٹ یا اپنا امیدوار لانے پر مشاورت ہوگی۔ PTI کا آئندہ لاحِ عمل کا بھی اعلان کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گھوٹکی کندکوٹ پل منصوبے پر اہم اجلاس میں وزراء، چیف سیکرٹری اور IG سندھ سمیت متعلقہ حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ گھوٹکی کندکوٹ پل سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو جوڑنے والا تاریخی منصوبہ ہوگا۔ پل کی تعمیر علاقائی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مزید ہدایت دی کہ نومبر کے پہلے ہفتے سے منصوبے پر دن رات کام شروع کیا جائے۔ 2026 کے آخر تک پل کی تعمیر مکمل کی جائے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پل 12 کلومیٹر طویل ہوگا اور ملک کی سب سے بڑی برج ہوگی۔ پل کے لیے سڑکوں کا بڑا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اپر کوہستان مالیات اسکینڈل میں پولیس افسر گرفتار۔ ذرائع کے مطابق سب انسپکٹر نصیر الدین کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار پولیس انسپکٹر پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے۔ ملزم کو آج احتساب عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نیب نے اس اسکینڈل میں اب تک متعدد سرکاری اہلکاروں، کانٹریکٹرز اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا نفاذ، 6 گھنٹوں میں شہریوں پر 1.25 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عائد۔ مجموعی طور پر 2662 چالان جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیے گئے، جن کی تعداد 1535 رہی۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 507، ریڈ لائٹ کراس کرنے پر 166، جبکہ اوور سپیڈنگ پر 419 چالان کیے گئے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل، نیب نے نامزد پولیس آفیسر کو ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا۔ سب انسپکٹر نصیر الدین پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے۔ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے ملزم کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیب نے اپر کوہستان اسکینڈل میں اب تک متعدد سرکاری اہلکاروں، کانٹریکٹرز اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا۔ لاہور میں بے ہنگم ٹریفک اور تیز رفتاری شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ابتدائی 9 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 373 افراد جاں بحق، 168 ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ صدر ڈویژن 107، کینٹ میں 91، جبکہ ماڈل ٹاؤن میں 62 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ پولیس کے مطابق ماڈل ٹاؤن میں حادثات کے باعث 52 افراد معذور ہوئے، جبکہ کینٹ اور سٹی ڈویژن میں معذوری کے کیسز بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔ حادثات کی بڑی وجہ تیز رفتاری اور لاپرواہ ڈرائیونگ رہی۔
کوٹدو کے نجی اسپتال میں ناقص ڈائلیسس مشین سے ایڈز پھیلنے کا انکشاف۔ انتظامیہ 3 مریضوں میں ایڈز کی تشخیص کے بعد حرکت میں آ گئی۔ نجی اسپتال کے ٹیکنیشین کے خلاف مقدمہ درج، انکوائری کا آغاز۔ شاہدرہ میں شہری سے ڈکیتی کرنے والا ملزم پولیس آفیسر نکلا۔ پولیس نے ملزم سب انسپکٹر عمار کو سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ملزم تھانہ نیو انارکلی آپریشنز ونگ میں تعینات ہے۔ ملزم نے 10 روز قبل اسلامیہ کالونی میں شہری سے 4,70,000 چھینے تھے۔ ملزم کو تفتیش کے لیے CCD کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، 7 دکانیں سیل۔ 2 روز میں 27 دکانیں سیل کی گئیں۔ ملیر میں یوریا ملا دودھ فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ دودھ کے معیار کی چیکنگ اور ملاوٹ کے خلاف مہم تیز کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ سربا مہر دکانوں کو بھاری جرمانے کے بغیر ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔ ملاوٹ سے پاک دودھ فروخت کرنے کی تحریری یقین دہانی دینا ہوگی۔ ترکی میں زمین لرز اٹھی، استنبول میں 6.1 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کا مرکز بالیکسیر صوبے کے قصبے سندرگی میں تھا۔ گہرائی تقریباً 6 کلومیٹر ریکارڈ۔ لوگوں میں خوف و ہراس، فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستانی فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کینیسٹ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بین الاقوامی فورس میں انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کے فوجی شامل ہوں گے۔ انڈونیشیا اور آذربائیجان نے اپنے فوجی فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستانی فوجیوں کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں اب تک باضابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ امن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر امریکی حکام اسرائیل کا دفاع کرنے لگے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق ترک نہیں کیا۔ اگر کسی فوری خطرے کا خدشہ ہو تو کارروائی کی اجازت ہے، جس پر تمام ثالث ممالک متفق ہیں۔ ٹرمپ کا کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم سے ملاقات کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ کینیڈین حکام کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ کینیڈا سے نمٹنا سب سے مشکل رہا۔ امریکی صدر نے کینیڈین اشیاء پر مزید 10% اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی ٹیرف سے پریشان برطانیہ کا خلیجی ممالک سے معاہدے کا اعلان۔ برطانوی وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ خلیجی ممالک سے تجارتی معاہدہ جلد متوقع ہے۔ اس حوالے سے ریاض میں اہم ملاقاتوں کے بعد معاہدے کے لیے پورا اعتماد ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری فورم کے موقع پر اہم ملاقاتیں کی۔ برطانیہ 2020 میں یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد سے GCC کے ساتھ معاہدے کا خواہاں ہے۔ امریکہ نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 54 بھارتیوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈی پورٹ ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست ہریانہ سے ہے اور ان کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ نوجوان انسانی اسمگلروں کی مدد سے امریکہ تک پہنچے تھے۔ کیمرون میں 92 سالہ صدر پول بیا 8ویں بار ملک کے صدر منتخب۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پول بیا نے 53.6% ووٹ حاصل کیے۔ حریف عیسیٰ چیروما 35.1% ووٹ لے سکے۔ نتائج کے اعلان کے بعد صورتحال کشیدہ، پولیس اور اپوزیشن مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 4 افراد ہلاک۔